الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں ضروری باتیں آ گئی ہیں. دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم. اس دوسری آیت میں اللہ تعالی کی دو صفتیں بیان ہوئی، الرحمن الرحیم. یہی دو صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آئی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا تفصیل تو سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم میں آئے گی. ان دو صفتوں کو سمجھنا. رحمان اس کے معنی ہے بڑا مہربان، اور رحیم کے معنی ہے نہایت مہربان. ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی یہی ترجمہ. تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے. بڑا مہربان اور نہایت مہربان، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب رحمان اور رحیم عربی میں ہے اور ترجمہ ہے بڑا مہربان نہایت مہربان، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ سمجھنا ہے. رحمان کے معنی ہے بڑا مہربان، یعنی عام الرحمہ، یعنی جس کی رحمت مخلوق کی ہر چیز کو شامل ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اس دنیا میں مومنین کے ساتھ خاص نہیں کی کہ صرف رحمت مومنین کو ملے، اللہ کے دشمنوں کو بھی ملتی ہے. بلکہ دنیا میں دیکھے تو اللہ کے بے شمار دشمن ایسے ہیں جنہیں
اللہ کے ماننے والے بندوں سے زیادہ ملا ہوا، صحتیں ان کے پاس ہے، قوتیں ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سائنسی ترقیات ان کے پاس ہے، دنیاوی تعلیمات ان کے پاس ہے، ڈگریاں ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، فوجیں ان کے پاس ہے، حکومتیں ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، مال ان کے پاس ہے، بلڈنگیں ان کے پاس ہے، اور دنیا بھر کے ساز و سامان ان کے پاس ہے۔ اور کتنے مسلمان تو ایسے ہیں جو خالی ہاتھ ہیں۔ تو سب کو ملا ہے، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہاں رب العالمین کہا تھا سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور اس نے دنیا بھر کی ساری مخلوق کے پالنے کی ذمہ داری لی ہے۔ تو کوئی پوچھے اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو کیوں پالتا ہے؟ اس لیے پالتا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی شان رحمت یہ ہے دنیا کے اعتبار سے وہ سب کو دے گا، اپنوں کو بھی دے گا، پرایوں کو بھی دے گا، ماننے والوں کو بھی دے گا، نہ ماننے والوں کو بھی دے گا، اس کے سامنے پیشانی ٹکانے والوں کو بھی دے گا، نہ ٹکانے والوں کو بھی دے گا۔ رحمان ہے، بڑا مہربان، اور اتنا بڑا مہربان ہے وہ کہ یہ رحمان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ رحمان صرف اللہ ہے، دنیا کی کوئی مخلوق، دنیا کا کوئی انسان رحمان نہیں بن سکتا۔ جیسے رب العالم اللہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص، رب العالمین اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، رحمان اللہ کی ذات کے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی رحمان ہونے کا دعویٰ کرے گا دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا، نمونہ موجود ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک بہت بڑا جھوٹا فریبی مکار تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب۔ جانتے ہیں، نام سنا ہے نا؟ انجام کیا ہوا جنگ یمامہ میں ہم جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رحمان الیمامہ، میں یمامہ کا رحمان ہوں۔ اس نے رحمان ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے خاک میں ملایا، اور رحمان تو کیا وہ کذاب کے نام سے ایسا مشہور ہوا۔ دنیا کا ہر مسلمان بچہ اگر سیرت سے واقف ہے تو اس فریبی سے بھی واقف ہے، یہ کذاب ہے۔ رحمان الیمامہ کہتا تھا اپنے کو، اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اس کے ساتھ کذاب، مسیلمہ کذاب، اور یہ اس کا اصل نام تو مسلمہ ہے، اور مسیلمہ بھی یہ عربی کے اعتبار سے تصغیر ہوتی ہے، اس میں اور اس کی حقارت ہے، اور حقارت ہے۔ ایک تو چوہا ہے اور ایک چھوٹی چوہیا ہے، چھوٹی چوہیا کو ہم کتنے حقارت سے کہیں گے۔ تو یہ ایک مسلمہ اس کا اپنا نام تھا، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کیا اللہ نے اس کے نام میں بھی تصغیر مشہور کر دی، مسیلمہ کذاب۔ تو رحمان صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ رحمت کا تعلق اللہ نے اس دنیا کی حد تک اپنی مخلوق کو عام کر رکھا ہے۔ ہاں، آخرت میں اللہ کی صفت رحمان بندوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ آخرت میں پھر جو ہے رحمت کا مستحق اللہ کا ماننے والا بندہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے، راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا، آپ ان کے پاس گئے اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مسلمان ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ چولہا جلا رہی ہے، اور وہاں پاس میں اس کا بیٹا بھی ہے، بچہ۔ اب جب چولہا جلتا ہے اور لکڑیوں میں آگ اٹھتی ہے تو کبھی شعلہ بھڑکتا ہے تو بہت اٹھان سے اٹھتا ہے، تو اب چھوٹے بچے تو احتیاط نہ کرے تو نقصان ہو سکتا ہے، تو ماں جب بھی جو ہے وہ شعلہ بھڑکتا ہے تو بچے کو یہ دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، اس کے بعد اس عورت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول۔ اس نے دوسری بات یہ پوچھی کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ سارے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے پھر پوچھا کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے جو ہے رحم کھاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔
اللہ تعالیٰ ایک ماں اپنے بچے سے رحم کھاتی ہے، اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اب اس نے جو بات کہی، اس نے کہا میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ سوال دیکھیے کتنا گہرا ہے۔ کہا میں ماں ہوں اور ماں اپنے بچے پر رحم کھاتی ہے، اپنے بچے پر بڑی مہربان ہوتی ہیں، میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ بس یہ سوال تھا، اس سوال میں دوسرا سوال تھا، پھر پروردگار اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے؟ آپ نے سوال سمجھ لیا، اس کا ایک ہی سوال تھا کہ میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ سوال میں سوال تھا کہ پھر پروردگار اپنے بندوں کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ آپ نے سر جھکا لیا، آپ رونے لگے، اور پھر اس کے بعد سر اٹھا کر اس سے کہا ہاں لیکن تجھے پتہ نہیں ہے ان اللہ لا يعذب الا المارد المتمرد الذي يتمرد علی اللہ۔ ہاں رحمان یہی چاہتا ہے، رب یہی چاہتا ہے، سب سے زیادہ مہربان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں نہ ڈالے۔ وہ آگ میں ڈالے گا، سزا دے گا ان کو جو مارد اور متمرد ہے، جو سرکش ہے، اتنی سرکشی کرتے ہیں کہ اللہ کو رحمان ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ جب کفار عرب کو یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہ عمر رحمان کیا ہے؟ یعنی رحمان کو رحمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادعوا اللہ ودعوا الرحمن، اللہ قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن، آپ اعلان کر دیجئے جو اللہ ہے وہ رحمان ہے، کوئی اور نہیں۔ قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ اللہ کی ذات بھی اللہ کے لیے خاص، رحمان یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو جو رحمان کو رحمان نہ مانے تو اس کو پھر یہ حق کہاں ہے کہ اللہ رب العزت کی اس رحمت کا وہ آخرت میں مستحق ہو؟ اس لیے صفت رحمت یعنی رحمان یہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے، بڑا مہربان ہے دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں یہ صرف اور صرف جو ہے اپنے مومنین بندوں پر اور اپنے ماننے والوں بندوں پر رحم کرے۔ اور دوسری صفت رحیم ہے، نہایت مہربان۔ نہایت مہربان کا ترجمہ تام الرحمت، رحمت پوری رحمت دے دے گا، اور یہ پوری رحمت بھی دنیا میں نہیں ملنے والی، آخرت میں ملنے۔ کہاں ملنے والی ہے؟ دنیا میں اللہ کی پوری رحمت کا کوئی حقدار بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک ہی حصہ دنیا کے لیے رکھا ہے، باقی 99 حصے تو کہاں ہیں؟ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس کو دنیا میں اتارا ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ انسان بھی، یہ جنات بھی، یہ چوپائے بھی، اور یہ پھاڑ کھانے والے درندے بھی، اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی، یہ سب آپس میں مہربانی کا، رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ رحمت وحشی جانوروں میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ وحشی جانور اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، ورنہ جو وحشی جانور، جو درندے جنگلوں میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو نہیں چھوڑتے، بڑے بڑے جانوروں کو نہیں چھوڑتے، ان کی درندگیت کیا بات ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے ہیچ ہے۔ کسی جانور کو آپ نے دیکھا جو اپنے بچے کو کھاتا ہو؟ کسی شیر کو دیکھا، کسی شیرنی کو دیکھا جو اپنے بچے کو کھاتا ہو؟ دنیا بھر کے جانوروں کو وہ کھاتا ہے، ہاتھیوں کو کھا جاتا ہے، بھینسوں کو کھا جاتا ہے، اونٹوں کو کھا جاتا ہے، ڈیل ڈول والے جانوروں کو کھا جاتا ہے، لیکن اپنے بچے کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ یہ رحمت ہے، یہ صفت رحمت ہے جو اللہ نے ان جانوروں میں بھی اور وحشی درندوں میں بھی رکھی ہے۔ حدیث پاک میں یہی مضمون ہے، فرمایا یہی رحمت ہے کہ جس رحمت کی وجہ سے یہ وحشی درندے بھی اپنے بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے، 99 رحمتوں کے حصے
غور کرے، کبھی سوچے تو صحیح، رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ وہ ہے جو دنیا بھر کی ساری مخلوق کو اللہ نے تقسیم کر رکھا ہے، اور یہی اللہ کی رحمت بھی اسی ایک حصے میں سے ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو جب ایک حصہ اتنا بڑا ہے تو باقی 99 حصے جو صرف اپنے بندے اور مومن بندوں کے لیے آخرت میں مخصوص کر رکھے ہیں، حدیث پاک میں ہے وہ 99 حصے اللہ رب العزت آخرت میں جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ ان کو ظاہر فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا والا یہ ایک حصہ بھی اسی 99 حصے میں مل کر مکمل 100 حصوں کے ساتھ پروردگار اپنے مخصوص اور اپنے مومن، اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ آخرت میں رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے رحیم کا معنی ہے عام تام الرحمت، مکمل رحمت، اور مکمل رحمت دنیا میں نہیں۔ پھر ہمارا اور آپ کا شکوہ بیچا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ دنیا میں ہر ایک کو مکمل رحمت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ بندہ مکمل رحمت کا متحمل وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شیخ ڈاکٹر عارف باللہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں چلہ کشی کے لیے بلایا تھا، تو راستے سے جا رہے تھے تو ایک صاحب جو ان کے صحابی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی نے ان سے عرض کیا، اے موسیٰ، آپ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا، میری ایک درخواست رکھ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کیا درخواست ہے؟ کیا درخواست یہ رکھ دینا کہ میں بہت پریشانیوں میں ہوں، بڑے حالات میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، آپ پروردگار سے جو ہے درخواست رکھ دینا کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات ختم کر کے مجھے نعمت سے نواز دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا وہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے صحابی کی درخواست یاد آ گئی، انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو تیرے ایک بندے نے مجھ سے تیرے حضور ایک درخواست، ایک عرضی پیش کرنے کو کہا تھا، اور وہ عرضی تو جانتا ہے اس نے یہ کی تھی کہ وہ پریشانیوں کا مارا ہوا ہے، آپ اس پر رحم فرمائیں اور اس کے نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا آپ بتائیں مکمل نعمت اور رحمت دوں کہ ادھوری دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا جب مانگ رہے ہیں اور رب ذوالجلال سے مانگ رہے ہیں کیوں ادھوری مانگے، کہا پوری رحمت دیجیے، پوری نعمت۔ فرمایا جاؤ موسیٰ دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اس سفر سے واپس آئے تو اسی صحابی کے گھر گئے، دروازے کو دستک دی، کوئی دوسرا باہر آیا، پوچھا وہ صاحب کہاں ہیں جو پہلے رہتے تھے؟ کیا وہ تو فوت ہو گئے؟ کہا کیا بات ہے، کہاں ان کی وفات ہو گئی؟ کب ہوئی ہے؟ جب وقت بتائے تو وہی ٹھیک وہ وقت تھا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تہجد و نبی تھے، لیکن بہرحال انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری دعا قبول کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اس کو پوری نعمت دوں گا۔ نبی تھے، پروردگار کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ عرض کیا پروردگار تو نے تو وعدہ کیا تھا، فرمایا وعدہ تو پورا کیا۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا میں نے آپ نے یہ کہا تھا پوری رحمت، کسی بندے کو دنیا میں پوری رحمت مل ہی نہیں سکتی، میں نے موت دے دیا پوری رحمت مل گئی اس کو۔ تو اس دنیا میں ہم اور آپ یہ چاہیں کہ ہم بہت آرام سے رہے، بہت جو ہے عیش سے رہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی دنیا میں انسان کو وہ راحت نہیں دے سکتی جو آخرت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت اس کو راحت دے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، ہم میں سے ہر ایک کا دسترخوان افطاری کے وقت سجا ہوا رہتا ہے، بہت سجا ہوا، شاندار کھانے، مختلف قسم کے قیمتی کھانے وہاں موجود ہوتے ہیں، بے شمار نعمتیں وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ان نعمتوں کے باوجود بھی بندہ کتنا پھونک پھونک کر کھاتا ہے،
کتنا سنبھل کر کھاتا ہے، اتنی نعمتیں اتنی رحمتیں اس کے سامنے ہیں، پھر کیا بات ہے بچہ 2 کھجوریں کھا لے، اس کے بعد تیسری کھجور کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ماں ہاتھ پکڑ لے گی، رک جا بس۔ کیوں؟ نعمت دسترخوان سجایا کیوں ہے؟ اس لیے سجایا ہے، اس لیے تاکہ انسان کھائے اسے اور عیش کرے، مزہ لے، لیکن کیوں؟ ڈر ہے نا کہیں تیسری کھجور اس کو نقصان نہ دے دے۔ 3 کاشے کھانے کے بعد پھر مزید جو ہے تربوز کھائے گا تو گیس نہ کر دے، زیادہ شربت پیے گا تو کہیں ٹھنڈی نہ ہو جائے، سردی ہو جائے گی، کف جم جائیں گے، پھر پریشان ہوگا۔ تو ہر جگہ ڈر کر جنت میں نہیں، کھاؤ جتنا کھانا ہو، کوئی تکلیف ہونے کا سوال ہی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ پہنو، ہم ایک لباس یہاں پہن سکتے ہیں، اور بہت تو کبھی سردیوں میں 2 پہن لے تو ٹھیک ہے، 3 پہن لے تو کہیں گے بہت مرا جا رہا ہے، 3 جو ہے کپڑے پہنے ہیں۔ لیکن جنت میں ایک جنتی ہزاروں قسم کا لباس ایک وقت پہنے گا، لیکن پھر بھی اس کی خواہش ہوگی کہ مزید پہنو۔ یہ نعمتیں تو آخرت کی ہے، یہ نعمتیں تو جنت میں ہیں۔ یہاں انسان یہ چاہیں کہ جنت جیسی زندگی گزار لوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، فرمایا ایک صاحب کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات تھی، ایک موقع پر درخواست کی کہ آپ اللہ کے جو ہے مقبول بندے ہیں، ذرا میرے لیے دعا کر دو نا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی زندگی دے کہ کوئی ٹینشن ہی نہ ہو۔ خضر نے کہا ایسی دعا میں نہیں کر سکتا، دنیا میں رہو ٹینشن نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں رہو ٹینشن نہ رہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک کام کر، تو دنیا میں گھوم، تجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو یہ نظر آ رہا کہ بہت خوشحال ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، بہت آرام میں ہے، تو بس جو ہے تو مجھ سے یہ آدمی سیمپل یعنی اگزامپل پیش کر، ایسا نمونہ پیش کر، میں دعا کروں گا تجھے اللہ ایسا ہی بنا دے۔ اس نے کہا بہت اچھا، چلو ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ نے قبول نہیں کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی ٹینشن نہ دے، لیکن چلو ایک ایسی بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ دکھاؤں جس بندے کو میں بہت آرام میں دیکھتا ہوں۔ کہا بہت اچھا۔ وہ تلاش کرنے لگا، تلاش کرتے ایک شہر میں پہنچا، وہاں شہر کا ایک مشہور سونی مشہور سنا، اور اس کا شاندار بنگلہ، اس کا کاروبار بہت عمدہ، اس کے خوبصورت جوان بیٹے، اس کی شاندار جو ہے سواریاں، بہت کچھ دیکھا تو دیکھ کر کے سمجھا کہ مسہری پر صوفے پر بیٹھا ہوا ہے اور جھولے میں جھول رہا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ دنیا بھر میں شاید سب سے خوشحال انسان یہی ہوگا، سب سے خوشحال انسان یہی ہوگا، لہذا چاہیے کہ میں حضرت خضر سے کہوں کہ ایسا بنا دے اللہ تعالیٰ، مجھے اس کی دعا کرے۔ لیکن دل میں آیا کہ بھائی ظاہر میں تو بہت عیش اور آرام میں ہے، بہت مزے میں ہے، کہیں اندر سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، پوچھ تو لوں۔ گیا، سلام کلام کیا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، آپ کی زندگی دیکھ کر مجھے رشک آیا۔ کہا خاموش ہو جا، تجھے پتا ہے کتنی مصیبت میں اور کتنی ٹینشن میں ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ اتنا مال، اتنی دولت، اتنا شاندار مکان، اتنی سواریاں، اتنے حشم و خدم، اتنی خوبصورت جوان اولاد اور اتنا شاندار کاروبار، تم کس ٹینشن میں ہو؟ کہا جا تنہائی میں بتاتا ہوں۔ اور تنہائی میں جا کر اس نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے میرا ایک راز تم نے پوچھا ہے تو بتا دوں۔ یہ خوبصورت جوان اولاد جو شاندار میرا کاروبار سنبھالتی ہوئی نظر آ رہی ہے، در حقیقت یہ میری ناجائز اولاد ہے۔ میری بیوی کی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، میری بیوی کی ناجائز اولاد ہے۔ بتائیے اتنے سارے عیش، اتنی سارے آرام کے باوجود اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی تھی۔ سیدھی بات ہے، کسی انسان کو یہ صورتحال پیش آ جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کس کی جو ہے جہنم جیسی زندگی ہوگی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا دنیا میں ایسی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوشحال بنا دے۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی حاصل کر لے، بہت سی مرتبہ ہم دعا میں یہ غلطی کرتے ہیں،
دعا میں یہ غلطی ہوتی ہے ہماری، ہم کسی کے آرام کو دیکھ کر کبھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس جیسی جو ہے راحت مجھے بھی نصیب فرما دے، اس جیسا مجھے بھی بنا دے۔ پتہ نہیں ہے اس کی ظاہری راحت کے پیچھے کتنے غم چھپے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صفت رحیم اللہ کی ہے، اس میں نہایت رحم کر، جو نہایت کہتے مکمل رحم کرنے والا ہے، یہ مکمل رحم کرنے والا اللہ رب العزت کی یہ صفت آخرت کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے۔ وہاں ساری رحمتوں کے سارے حصے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نچھاور کر دے گا۔ دنیا میں یہ چاہے ہم کہ شاندار زندگی مل جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتوں سے مالا مال کر دیں، ساری رحمتیں دنیا میں مل جائیں، مشکل ہے۔ تو یہ ہے الرحمن اور الرحیم کا معنی، جو بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی طرف مہربان کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی بتا دے کہ جو ہر مخلوق پر اپنی رحمت نچھاور کر سکتا ہو، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رحمان ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے رحیم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہاں رحیم اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ بندہ دنیا میں رحیم ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ رحمان صرف اللہ ہی کی ذات، صرف اللہ کی ذات۔ تو یہ معنی سمجھنے کے بعد دو باتیں اور سمجھیں۔ رحمان اور رحیم کا معنی تو سمجھ میں آیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رکھی۔ اللہ کے بعد یہی دو صفتیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں دو صفتیں کیوں رکھی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کا جو نقشہ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی صفت رحمت کی کار فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا میں اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس کا منشا صرف اور صرف اللہ کی صفت رحمت ہے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد یہ دو صفتیں بیان کی، الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی یہی سمجھانا ہے کہ کل کے سبق میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت سارے جہانوں کا پالنے والا کیوں ہے؟ اس پر کسی کا پریشر ہے؟ کسی کا دباؤ ہے؟ یا اللہ محتاج ہے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کی صفت رحمان اور اس کی صفت رحیم نے ہی اللہ رب العزت کو یہ جو ہے اپنے بندوں کے پالنے اور اپنے بندوں کے اور ساری کائنات کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا یہی محرک، یہی صفت رحمت۔ تو یہ رحمان اور رحیم ایک بات یہ۔ دوسری بات، اسلام کے بنیادی عقیدے کتنے ہیں پتہ ہے؟ صرف 3۔ یہ بنیادی عقیدے پہلے پیغمبر سے لے کر کے آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یکساں ہی رہے۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں اور سارے دین اور سارے ایمان کا خلاصہ یہی 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ 3 جانتے ہیں نا؟ ایک عقیدہ توحید کا کہ معبود صرف اور صرف اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے زمانے میں کلمہ توحید یہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ دوسرا عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے، اپنی خصوصی رحمت سے اپنے مخصوص بندوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ کے اور بندوں کے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ وہ بندے جو بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، رسول۔ جانتے نہیں جانتے؟ تو یہ رسالت کا عقیدہ یہ بھی ہر نبی، ہر رسول کے زمانے میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں رسالت کے عقیدے میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اب ہر ایک کا عقیدہ یہی ہوگا، ورنہ جو اللہ کو مانے اور جو رسول کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہے، دنیا میں اور بھی ہے جو اللہ کو دوسرے ناموں سے بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ بولو، توحید رسالت کا۔ اور تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت کا۔ کس کا؟ کہ دنیا یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، ہماری آخری منزل تو دوسری ہے نا۔ اور سب کو پتہ ہے، ہمارے قبرستان کے مین گیٹ پر بھی لکھا ہے آخری منزل، لکھا ہے نا آخر، اس کو اول منزل بھی کہتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے اول منزل، دنیا کے اعتبار سے آخری منزل۔ تو یہ منزل آخری دوسری ہے، دنیا آخری منزل نہیں ہے، یہ تو وقتی پڑاؤ ہے، وقتی پڑاؤ ہے۔ تو یہ تین عقیدے ہیں بنیادی۔ پہلے عقیدے کا بیان پہلی آیت میں تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے سمجھایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی حمد کے ساتھ توحید کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہی ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، رب العالمین ہے وہ، رب العالمین ہے وہ۔ تو یہ توحید کا مسئلہ اس میں ہے۔ اور الرحمن اور الرحیم کی گہرائی میں اتریں تو اس میں رسالت کا مسئلہ ہے۔ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، یہ بھی اللہ کی صفت رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت لمبی بات نہیں کرنی، مختصر کر دو آپ کو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہیں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رحمت کہا۔ ایک تو سیدھی ہمارے آقا کی شان میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے آقا کو رحمت کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جیسے رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین۔ کیسا چھوڑ ہے، دیکھیے قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ ادھر اپنے لیے فرما رہے الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے نبی کے لیے فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں ایک موقع پر جب کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا، کیا بات ہے اتنے دو بڑے شہر مکہ اور طائف موجود ہیں، اس کے کسی بڑے آدمی کو پیغمبر نہیں بنایا، پھر محمد کو کیوں پیغمبر بنایا؟ اللہ نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اہم یقسمون رحمت رب، کیا یہ اپنے تمہارے پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی روزی کا معاملہ بھی میں نے رکھا ہے۔ یہ نبوت کہاں سے جو ہے تقسیم کرنے والے بن گئے کہ ان کو اعتراض ہے۔ اور آگے ہی کہا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت ہی سب سے بہتر ہے جس کو ذخیرہ بنا دیں۔ قرآن کریم کی ایک تیسری آیت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہاں بھی مفسرین نے رحمت کا مصداق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو بتائیے، انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور اس کے ساتھ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اگر اللہ پیغمبروں کا نظام نہ بناتے تو انسان پر رحمت مکمل نہ ہو پاتی۔ کیوں؟ رب العالمین ہے، اس نے ہماری دنیا کی ساری ضرورتوں کا اہتمام کیا، انتظام کیا، یہ ساری کائنات کا نظام ربوبیت ہمارے سامنے ہے، لیکن جس رب نے ہمارے جسم کا انتظام کیا ہو، کیا وہ رب ہماری روح کا انتظام نہ کرے تو پھر یہ رحمت مکمل کہاں سے ہو سکتی ہے؟ رب نے جس طرح سے ہماری ظاہری غذا، ہماری جسمانی ضرورتوں کا انتظام کیا، اس رب نے اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح اور ہماری باطنی غذا کا انتظام کیا۔ اس لیے کہ پروردگار کی مرضی کو انسان اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس سے حاصل نہیں کر سکتا، صرف اور صرف رسالت سے ہی معلوم ہو سکتا۔ دنیا میں علم کے لیے اللہ نے انسانوں کو جو صلاحیتیں دی ہے دو طرح کی، کتنی دی ہیں؟ ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری صلاحیتوں میں کہتے حواس سے خمسہ، اللہ نے ہمارے بدن میں 5 طاقتیں ایسی رکھی ہے جس سے بہت ساری چیزیں جس کو ہم جانتے نہیں جاننے والے بن جاتے ہیں۔ ایک آنکھ ہے نا، قوت جو ہے باصرہ اس کو کہتے ہیں۔
ایک کان ہے سننے کی طاقت، قوت سامعہ کہتے ہیں، ایک زبان ہے جس کو کہتے ہیں قوت لامسہ، قوت ذائقہ جس سے ہم چکھتے ہیں، ایک ناک ہے جس کو کہتے ہیں قوت شامہ، اور ایک ہمارے بدن میں جو چھونے کی جو ہماری طاقت ہے، کسی سے ٹچ کر لے مس، اس کو قوت ماسہ کہتے ہیں۔ یہ 5 طاقتیں دی ہے اور ہر طاقت ایک حد تک اپنا کام کرتی۔ آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیا جا سکتا ہے، سننے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان بہرا ہو لیکن اس کی آنکھیں صحیح سالم ہو، کیا وہ سن سکتا ہے؟ کیونکہ کان کی طاقت نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان جو ہے نابینا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، باقی ساری طاقتیں موجود ہیں، کیا وہ دوسری کان سے یا ناک سے دیکھ سکتا ہے؟ تو ایک حد تک ہماری یہ ظاہری طاقتیں کام کرتی ہیں، ایک حد کے بعد پھر یہ 5 طاقتیں بھی ہماری کچھ کام نہیں کرتی۔ پھر اللہ نے جو باطنی طاقت دی ہے، دل اور دماغ کی طاقت ہے، یہ باطنی طاقت کام کرتی۔ یہ میرے سامنے موبائل ہے، اس کو اگر ہم پکڑیں گے تو یہ تو پکڑنے کی حد تک جو ہے ہمارے ہاتھ نے کام کیا۔ اس کو یہ سائز کیسی ہے، کس ماڈل کا ہے، کیا ہے خوبصورتی، تو یہ کیا کرے گا کام۔ کسی سے جو ہے رابطہ ہوگا تو کان کو لگائیں گے تو سننے کی طاقت، لیکن باقی یہ موبائل کس کمپنی نے بنایا ہے، اس موبائل کو ایجاد کرنے والا کون ہے، اس موبائل کے فوائد اور کتنے سارے ہیں، اس کو ہماری یہ 5 طاقتیں کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے کون کام کرے گی بھائی؟ بولو، عقل، دل و دماغ۔ دل و دماغ سے پتہ چلے گا، لیکن دل و دماغ کی بھی ایک حد ہے، بہت تو بہت اتنی حد تک ہمیں بتا دے گا وہ کہ یہ کس نے ایجاد کیا، کیسے ایجاد کیا، اس میں کتنے پرزے لگے، کون سی کمپنی کے پرزے، کس ملک کے پرزے استعمال کیے، کہاں کہاں کے، لیکن اس سے ایک آگے حد آتی ہے جہاں دل اور دماغ بھی کام نہیں کر سکتا، وہ حد سمجھ لیجئے، اور وہی ہے ہمارے رب کی صفت خاصہ اور اللہ کی رحمت کا اثر۔ اس موبائل کو کہاں استعمال کرنا جائز ہے اور کہاں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ آپ کی عقل بھی نہیں بتا سکتی اور دل بھی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر عقل تو مختلف ہے۔ یہ مولوی صاحب کہیں گے، ماسٹر صاحب کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے اتنی حد تک استعمال کرو، نہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ حد تک نہیں، اتنا استعمال کرو، وہ کہیں گے نہیں اتنا تو سننا جائز ہے، اتنا نہیں، وہ کہیں گے اتنا سننا۔ اب کس کی مانیں گے؟ ہر ایک الگ الگ بات کہہ رہا ہے، اس لیے وہاں کی حد تک پھر ہمارے پاس جو ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پروردگار کے بھیجے ہوئے بندے جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں وہ بتا کر گئے ہمیں، اب تو نہیں آنے والے، جو تھے وہ ہو گئے، اور ہمارے آخری نبی آ گئے اور قیامت تک کے لیے ایسا منشور دے کر کے گئے، اور منشور قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، شریعت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ منشور دے دیا کہ اب تم فیصلہ کرو، تمہارے پاس جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے، موبائل کا استعمال کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے، اور کوئی قصہ ہی ختم۔ اب اس کے علاوہ شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور آپ کو مسئلہ بتائے، اس مسئلے پر جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دے، ختم، قصہ ختم، یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ کس کام سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، کس کام سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، کیسے کام کرنے سے ہم جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں، کیسے کام کرنے سے کہیں ہم جہنم کا راستہ اختیار نہیں کرنے والے، یہ ساری حقیقت کون سمجھائے گا؟ اللہ کے مخصوص بندے سمجھائیں گے جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے اور جن کا رابطہ براہ راست اللہ سے ہوتا ہے وحی کے ذریعے، اور وہیں سے سیدھا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو بتائیے رحمان اور رحیم میں جب اللہ رب العزت نے جس پیغمبر کے واسطے سے ہمیں قرآن دیا ہے، جس پیغمبر کے واسطے سے ہمیں دین دیا ہے، جس پیغمبر کے واسطے سے ہمیں شریعت دی ہے، جس پیغمبر کے واسطے سے ہمیں صاف ستھرا ایک نظام زندگی دیا ہے، اس پیغمبر کو بھیج کر اللہ نے ہم پر رحم کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ رحمان اور رحیم میں غور میں اور گہرائی میں اتریں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں ایک دوسرا بنیادی عقیدہ دیا گیا رسالت کا، یہ عقیدہ رحمان اور رحیم میں ہمیں نظر آئے گا۔ اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کی کوئی حد اور امتحان نہیں ہے. ان مولا کریم، گناہ کرنے کے بعد یا اللہ ہمیں کسی طرح کا کوئی چین اور سکون میسر نہیں ہے. تو یہ ناراض کر کے کہاں سے ہمیں آرام مل سکتا ہے؟ یا اللہ، ہم بے چین ہیں، بے سکون ہیں. گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا سکون ہم سے چھین لیا گیا ہے. اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اور تیرا محبوب اور مقبول بندہ ہمیں بنا کر تو ہمیں زندگی کا حقیقی چین اور سکون نصیب فرما دے. زندگی کا حقیقی چین اور سکون نصیب فرما دے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ظاہری طور پر یا اللہ پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن حالات کے مارے ہوئے ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، دل برداشتہ ہے. ٹینشنوں نے، غموں نے انہیں جکڑ لیا ہے. مولا، وہ اپنے ظاہری سکون کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی بے چینی کا رونا تک نہیں رو سکتے. اے رب کریم، تو ہماری بے چینیوں کو جانتا ہے، تو ہماری بے سکونیوں کو جانتا ہے، اور یقیناً ہم نے ان بے چینیوں کو خود تجھے ناراض کر کے دعوت دی ہے. مولا، تو کرم فرما دے، تو کرم فرما دے، تو کرم فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا، تیری مرضیات پر چلا دے، تیری نامرضیات سے بچا دے، طاعات اور عبادات کی توفیق عطا فرما دے، معاصی اور گناہوں سے نفرت اور حفاظت نصیب فرما دے. تیری خصوصی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دے. مولا کریم، ماہ مبارک کا یہ پہلا عشرہ
جس میں تیری خاص رحمتیں اور عنایتیں بارشوں کی طرح بارشوں سے زیادہ برستی رہتی ہے، پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ عشرہ آج ختم ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہم باتیں کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ کس طرح کی جو ہے یا اللہ، کس طرح سے گھبرائے ہوئے تھے، ماہ مبارک آئے گا، گرمیوں کا زمانہ ہے، روزہ میں کیا ہمارا حال ہوگا۔ رب کریم دین پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن تیرے کرم سے احساس تک نہیں ہوتا۔ کیسا تو نے سکون دیا ہے، کیسے اللہ آرام والا رمضان تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیرے کتنے بندے ایسے تھے اور ہیں جو گرمیوں میں دھوپ میں دن بھر محنت کرتے ہیں اور بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، انہیں روزہ کیا محسوس ہوتا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مولا تو نے تو ہمیں آرام کا رمضان دیا ہے، آرام کا رمضان دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، غفلتوں میں گزر گیا، پتہ نہیں چلا رحمت کا عشرہ پورا ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں تو ہماری جھولیاں ہمیں خالی نظر آتی ہے، ہمارے دامن خالی نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ غفلتوں میں گزر گیا، مولا تو معاف فرما دے، جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے۔ رحمت خاصہ کا عشرہ گزر رہا ہے، تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں اور پوری امت کو یا اللہ رحمت نصیب فرما دے، رحمت نصیب فرما دے، رحمت نصیب فرما دے۔ ماہ مبارک کی برکت سے تیرے خصوصی رحم و کرم سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ حالات کس طرح کے ہیں، بنے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، مولا کریم سب تو جانتا ہے۔ اس ہندوستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی تیرے بندے چین سے نہیں ہیں، حالات عجیب بنتے جا رہے ہیں، حرمین شریفین اور یا اللہ عالم اسلام بھی تباہیوں کے کس دہانے پر جا رہا ہے پتہ نہیں۔ تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما لے، جس نبی کو زندگی کی آخری سانسوں تک امت فکر کرتی، آج پوری امت مل کر بھی اس نبی کے ایک آنسو کا بدلہ نہیں دے سکتی، اس کی بجائے پوری امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑے ہوئے ہے، پیارے نبی کی شریعت سے اور سنت سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے، شریعت کا اور سنتوں کا مقابلہ کرتی جا رہی ہے، بلکہ مولا ڈر سے کہہ رہی ہے، شریعت کا مذاق اڑاتی جا رہی ہے، پھر یہ امت کہاں سے چین سے رہے گی؟ جس نبی کے آنسو تو نے کبھی ضائع نہیں کیے، اس نبی کی شریعت کو امت اپنے پاؤں تلے رونتی جا رہی ہے، اور پھر وہی امید لگائی ہوئی ہے کہ تیری رحم اور تیرے کرم کی وہ مستحق بنے گی۔ مولا تم معاف فرما دے، ہماری ہی کمزوریوں کی وجہ سے یہ حالات سامنے آئے ہیں، مولا تو ہمیں تیرا مخصوص مقبول بندہ بنا دے، پوری امت کو تجھ سے یا اللہ رابطہ نصیب فرما دے، پوری امت کو تجھ سے جوڑنے والا بنا دے، پوری امت جو تجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے تو اپنا قرب ہونے سے نصیب فرما دے۔ نمازیں، روزے، یا اللہ زکوٰۃ، حج اور جتنی عبادتیں اور جتنی نیکیاں ہیں ان سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے، پوری امت کو نمازوں کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر روز تیرا منادی مسجد کے مناروں سے اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تیری کبریائی کے بول بولتا ہے، تیری توحید کے ترانے سناتا ہے، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، بار بار پکارنے کے باوجود مسجدیں خالی اور ویران نظر آتی ہے۔
اے اللہ امت کو تیری طرف متوجہ فرما دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے، تیرے سامنے عاجزی اور گڑ گڑانے والا بنا دے، تیرے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکانے والا بنا دے، تیرا یا اللہ محبوب بنا دے۔ حالات خود بخود دور ہو جائیں گے مولا یقیناً، بس تو تیرے یا اللہ بندوں کو جو تجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اپنا قرب نصیب فرما دے، تو ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اور دنیا بھر کے جمیلوں سے یکسو ہو کر یا اللہ ماہ مبارک تو نے عطا فرمایا ہے اس کی برکت سے تیری طرف متوجہ ہونے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے، اور اس کے نتیجے میں سارے حالات ختم فرما کر ہماری اس ملک ہندوستان کو بھی اور پورے عالم اسلام کو بھی اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی اور تیرے عام بندوں کو بھی امن و امان نصیب فرما دے، چین اور راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما دے، ایک دوسرے کی جان اور مال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو شر پسند عناصر آپس میں توڑنے کی محنتیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر بھائی چارہ اور یا اللہ اخوت کا درس دوبارہ دوہرا کر یا اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی زندگی کا، ایک دوسرے کی جان کا، ایک دوسرے کی مال اور کاروبار کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ کتنے تیرے بندے اس ماہ مبارک میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے یقیناً مانگتے ہیں، اور یا اللہ دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی، ہماری دعائیں رنگ کیوں نہیں لاتی، یہ سوالات بار بار ہمیں ستا رہے ہیں، جواب بھی ہم خود دے رہے ہیں کہ یقیناً تجھے اتنا ناراض کر دیا ہے، اور تجھے یا اللہ اتنا ناراض کر دیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ مولا کریم یقیناً اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوگی، پروردگار ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں یا اللہ، اتنے سارے بندے ہم میں کتنے ایسے ہیں جو تیرے یہاں بہت مقبول ہیں، وہ بھی یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں۔ مولا کریم تو اپنے کرم سے ہم میں سے کسی کی سن کر تیرے بندوں کو راحت نصیب فرما دے، حفاظت نصیب فرما دے، حالات سے یا اللہ پناہ نصیب فرما دے، مسائل حل فرما دے، مشکلات دور فرما دے، تیرے ہر بندے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی جان کی، ایمان کی، مال کی، گھر-بار کی، کاروبار کی، ذرائع معاش کی، مقامات مقدسہ کی، مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی تنظیموں کی، دینی جماعتوں کی یا اللہ دعوت و تبلیغ کی اور اس کا کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما دے، پوری حفاظت فرما دے، پوری حفاظت فرما دے، ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ہدایتوں کی ہوائیں عام فرما دے، گھروں میں دینی ماحول نصیب فرما دے، ہمیں اپنے اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تعلق والوں کو، پڑوسی اور محلے والوں کو، بستی اور شہر والوں کو، ہر ایک کو یا اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ماہ مبارک کی برکات عطا فرما دے، ماہ مبارک کی رحمتیں عطا فرما دے، جہاں کہیں بھی فسادات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کی یا اللہ خصوصاً حفاظت فرما دے، خصوصاً حفاظت فرما دے، جتنا جانی مالی نقصان ہوا ہے اپنے خزانے غیب سے اس کی تلافی فرما دے، اور مولا کریم پوری امت کی خصوصی حفاظت فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء اور مرسلین نے، تیرے نیک بندوں نے جتنی بھلائیاں مانگی ہو ہم بھی مانگتے میں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ چاہے ہم بھی پناہ چاہتے میں پناہ نصیب فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مد اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔